ایک آدمی بیچارہ رکشہ چلاتا تھا، کڑی دھوپ میں محنت کرتا تھا اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کما کر بیچارہ شام تک مزدوری کر کے لاتا تھا اور اسی سے گھر میں گزر بسر چلتی تھی۔ ایک دن یہ رکشے والا محنت و مزدوری کر کے جب تھکا ہوا گھر پہ پہنچا، اپنی بیوی سے بولا کہ مجھے کھانا پیش کرو، بہت تیز بھوک لگ رہی ہے، میں محنت و مزدوری کرنے والا آدمی ہوں۔ اس کی بیوی نے ارہر کی دال اس کے سامنے رکھ دی، جو فرائی نہیں تھی، بغیر بگاری ہوئی دال تھی، جس میں تڑکڑ کا نہیں لگا ہوا تھا، ایسی بلا بھگاری ہوئی دال اس کے سامنے پیش کر دی۔ اس آدمی نے ناک اور منہ چڑھایا اور کہا کہ میری بیوی کم سے کم کچھ تو خیال کرو اپنے شوہر کا، ہم کو ایسی دال کھلا رہی ہو جو بگاری بھی نہیں ہے تم نے، جس میں تم نے تڑکا بھی نہیں لگایا، ایسی اٹھائی اور لا کر دے دی۔ محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، صبح سے لے کے شام تک رکشہ کھینچتا ہوں، پیسنجرز کو بٹھاتا ہوں، محنت و مزدوری کا کام کرتا ہوں، میری بیوی اگر اچھا نہیں کھائیں گے تو طاقت کیسے آئے گی میرے اندر، اور تم نے بلا بھگاری ہوئی دال ہم کو دے دی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ میرے پیارے شوہر، شکر ادا کرو کہ تمہیں دال بھی مل رہی ہے، شکر ادا کرو کہ تمہیں تازہ روٹی بھی مل رہی ہے، جو میں نے ابھی ابھی بنا کر تمہارے سامنے گرم گرم روٹی دی ہے۔ میرے پیارے شوہر، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں یہ دال بھی ملی ہے، اگرچہ بلا بھکاری ہوئی ملی ہے لیکن ملی تو ہے۔ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں پڑھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ما عاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، تمہیں تو دال بھی مل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں دو مہینے ایسے گزر جایا کرتے تھے کہ چولہا نہیں جلا کرتا تھا، دو مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ اے میرے پیارے شوہر، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں تو دال بھی مل رہی ہے، ورنہ ہمارے نبی کا تو یہ حال تھا کہ دو مہینے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا۔ اس آدمی نے دال روٹی کھانا شروع کر دیا اور اپنی بیوی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، میری بیوی تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میری بیوی تم نے بالکل صحیح فرمایا۔ ہم نے یہ باتیں مسجد میں جمعے کے دن مولانا سے خطبے میں سنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو مہینے تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے نبی نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا اپنی پوری زندگی میں۔ میں نے یہ باتیں سنی اور اس آدمی نے، رکشہ چلانے والے نے، دال اور روٹی کھانا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، پوری زندگی اس کے سامنے چیخنے کی ضرورت نہیں پڑی اور لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں پڑی، اس کی بیوی نے صرف اس کو ایک حدیث سنائی، اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک معمول بتایا اور آپ کی زندگی کے حالات بتائے، اس آدمی نے کھانا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، اگر ہمیں عمل کرنا ہو تو کسی مولانا کی ایک بات کافی ہے ہماری زندگی میں، ہمارے دل کو اثر کرنے کے لیے اور ہماری زندگی میں عمل کرنے کے لیے، اور اگر ہمیں عمل نہ کرنا ہو تو پوری زندگی خطبے دیتے رہو، پوری زندگی جلسے کرتے رہو، پوری زندگی تقریریں کرتے رہو، کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ خود اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو تقریباً 24-25 سال کا عرصہ تو ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، جلسوں میں، جلوسوں میں اور تقریریں کرتے ہوئے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری زندگی تقریریں کرتے ہوئے گزر گئی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیا اثرات مرتب ہوئے ہماری زندگی پر، کیا فرق پڑا ہماری زندگی پر۔ ابو الحاکم حمید الدین قریشی کا نام سنا ہوگا۔ ابو الحاکم حمید الدین، جس کے باپ کا نام تھا بہاؤالدین قریشی، کیج اور مروان کا حکمراں تھا، کیج اور مروان کا حاکم گزرا، بادشاہ تھا، حاکم وقت تھا، اور 21 سال تک اس نے بڑی شاندار حکومت چلائی۔ اپنے باپ بہاؤالدین کے مرنے کے بعد ابو الحاکم حمید الدین کو جب حاکم بنایا گیا تو 21 سال تک حکومت چلائی۔
बीचों बीच शहर में, कीज में या मरवान में, इसका एक आलीशान बाग था, गार्डन। उस बाग के अंदर ये कभी कभी चहल कदमी के लिए जाया करता था अबुल हाकिम हमीदुद्दीन, और वहां थोड़ी देर आराम किया करता था। उस बाग की देखरेख के लिए उसने एक लौंडी, एक खादिमा को रख लिया था। उस लौंडी का काम यह था कि बाग में पानी मारती और अपने हाकिम के लिए, अपने मालिक के लिए, अपने आका के लिए बिस्तर को बिछा देती थी ताकि वो आएंगे और यहां आराम करेंगे। एक दिन अबुल हाकिम हमीदुद्दीन बाग में गया। उसने देखा कि जिस बिस्तर पर मैं आराम करता हूं उस बिस्तर पर लौंडी सो रही है, मेरी खादिमा सो रही है। भाई उसने देखा, लौंडी जो थी, उसकी खादिमा जो थी, उसने सोचा कि हम रोजाना इसका बिस्तर बिछाते हैं, नरम गरम बिस्तर, फूल भी उस पर डालते हैं, देखें इस नरम गरम बिस्तर पर थोड़ी देर लेट कर देखते हैं इन अमीरों का बिस्तर कैसा होता है, हाकिम वक्त का बिस्तर कैसा होता है, देखें उस पर लेटने में कैसा महसूस होता है। इस अबुल हाकिम ने हमीदुद्दीन के बिस्तर पर ये थोड़ी देर के लिए लेट गई, ये सोचकर कि देखें बिस्तर कैसा होता है। जैसी वो लेटी और उसको नींद आ गई। अबुल हाकिम हमीदुद्दीन के बिस्तर पर जब ये लौंडी लेटती है तो उसको नींद आ गई, और जैसी नींद आई हमीदुद्दीन वहां पहुंच जाता है। उसने देखा कि मेरे बिस्तर पर ये लौंडी लेटी हुई है। उसने चाबुक उठाया, उसने कोड़ा निकाला और उसने एक कोड़ा अपनी लौंडी को मार दिया। कोड़ा चमड़े का होता था, लकड़ी में, डंडे में, लाठी में चमड़े का चमड़ा लगा रहता था, और चमड़े का एक कोड़ा बड़ी तेज लगता है। उसने उसकी पीठ पर मारा। उस लौंडी ने उस चमड़े के कोड़े की तकलीफ महसूस की और उठ जाती है। उड़ती और सीधे अपने कपड़ों को समेटती और सीधे खड़ी हो जाती है और कहती है, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस बिस्तर पर सोना नहीं चाहती थी, मैं तो सिर्फ लेट कर देखना चाहती थी कि देखें इस बिस्तर पर कैसा लगता है। जिस बिस्तर पे आप रोजाना आराम करते हैं, मैं ये देखना चाहती थी कि इस बिस्तर पर लेटने में कैसा महसूस होता है। मैं जैसे ही लेटी मुझे नींद आ गई, मुझे माफ कर दो। अबुल हाकिम ने कहा, हमीदुद्दीन ने, नहीं, सजा मिलेगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस बिस्तर पर लेटने की? अपने आका के, अपने मालिक के बिस्तर पर एक मामूली और 2 कौड़ी की लड़की, तू लेटेगी इस पर? उसने उस लड़की को, उस लौंडी को खड़ा कर दिया। एक कोड़ा तो मार चुका था उसने, एक एक करके 9 कोड़े और मारे। दूसरा कोड़ा मारा, उस लौंडी की खाल छिल गई। तीसरा कोड़ा मारा, खाल और फट गई। चौथा कोड़ा मारा, पूरी चमड़ी लाल पड़ गई। 5वां कोड़ा मारा, खून गिरने लगा। 6ठा और 7वां कोड़ा भी मारा, खून के कतरे अब जमीन के ऊपर गिरने लगे और उस लौंडी के कपड़े लाल होने लगे। लेकिन उस लौंडी ने हिम्मत बांध ली। ये एक एक कोड़ा मारता जाता और वो मुस्कुराती जाती। इसने एक और कोड़ा मारा, वो और तेज मुस्कुराई। इसने एक और कोड़ा मारा तो वो और तेज मुस्कुराई। जब ये 10 कोड़े मार चुका तो कहने लगा, ए लौंडी, मैं तुझे सजा देने के लिए मार रहा हूं, तुझे तकलीफ देने के लिए तुझ पर चोट कर रहा हूं और कोड़े पे कोड़ा बरसा रहा हूं और तू है हंस रही है। क्या बात है, तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? उस लौंडी ने जवाब दिया, उस लौंडी ने जवाब दिया कि मुझे तकलीफ तो बहुत हो रही है, हर कोड़े की तकलीफ मुझे हो रही है, हर कोड़े की तकलीफ मुझे हो रही है, लेकिन मैं मुस्कुरा रही हूं। अबुल हाकिम हमीदुद्दीन ने पूछा, तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? उसने कहा, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूं कि कुछ सोच रही हूं। हमीदुद्दीन ने पूछा, क्या सोच रही है? मैं तकलीफ देने के लिए मार रहा हूं और तू मुस्कुरा रही है और कह रही है तकलीफ हो रही है, फिर भी मुस्कुरा रही है। कहां? देख, ये खून के कतरे देख, ये जमीन पर टपकने वाला लहू देख, मेरी पीठ जो छिल चुकी है, खाल फट गई देख। तकलीफ नहीं हो रही तो ये सब कैसे हुआ? लेकिन इसके बावजूद मैं कुछ और सोच के हंस रही हूं। अबुल हाकिम हमीदुद्दीन ने पूछा, वही तो मैं सुनना चाहता हूं, क्या सोच के हंस रही है? उसने कहा, मैं ये सोचकर हंस रही हूं कि थोड़ी देर तेरे बिस्तर पर लेट गई तो तेरी अदालत में मुझे ये सजा मिली, थोड़ी देर में तेरे बिस्तर पर सो गई
تھوڑی دیر میں نے آرام کر لیا تو تیری عدالت میں مجھے یہ سزا ملی. میں تیرے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ تو پوری زندگی عیش و آرام میں رہا ہے, تو پوری زندگی آرام سے سوتا ہے, تجھے تو کبھی تکلیف ہی نہیں ہوتی. جب تھوڑی دیر سونے میں تیری عدالت میں یہ تکلیف ہے, جب تھوڑی دیر آرام کرنے کی اور آرام سے سونے کی تیری عدالت میں یہ سزا ہے, تو اللہ کی عدالت میں اس آدمی کی سزا کیا ہوگی جو پوری زندگی عیش و آرام میں سوتا ہے, جس کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی, اس کی سزا اللہ کی عدالت میں کیا ہوگی. میں تیرے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ کی عدالت میں تیری سزا کیا ہوگی. حمید الدین ابو الحاکم نے کوڑا زمین پر پھینکا, اس لونڈی سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا, جا آج کے بعد تو میری غلامی سے, میری لونڈیت سے نکل گئی, میں نے تجھے آزاد کر دیا, جا تجھے جہاں جانا ہو, آج کے بعد تو میری لونڈی نہیں. اور اس کے بعد میں حکومت چھوڑی, حکمرانی کو خیر آباد کہہ دیا, استعفیٰ دے دیا اور علماء کی صحبت میں چلا گیا. بہت بڑا داعی بن گیا, بہت بڑا مبلغ بن گیا, لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے لگا, لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتانے لگا. اور ابو الحاکم حمید الدین کا انتقال جب ہوا تو وہ گمنامی کی موت مرا. آج تک پتہ نہیں چلا کہ ابو الحاکم کو, حمید الدین کو دفن کہاں کیا گیا. پھر اس نے شہرت چھوڑ دی, نام کے لیے جینا چھوڑ دیا اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا شروع کر دیا, اور پوری زندگی پھر گمنامی کی زندگی جیا. اس پورے واقعے کو بتانے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوئی تھی, بہت زیادہ اس کے سامنے باتیں نہیں رکھی گئی تھی, صرف اس لونڈی نے اتنا کہا تھا کہ اگر تھوڑی دیر آرام کرنے کی سزا تیری عدالت میں میری یہ ہے, تو تیری سزا اللہ کی عدالت میں کیا ہوگی جو پوری زندگی عیش و آرام کے ساتھ رہا. اتنی سی بات ابو الحاکم کو, حمید الدین کو اثر کر جاتی ہے, اور وہ نیک بن جاتا ہے, متقی بن جاتا ہے, پرہیزگار بن جاتا ہے, اور اس نے اپنی زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا کر لیا ہے, اور گمنامی کی زندگی جیتا ہے, اور کب مرتا ہے پتہ نہیں چلتا. فطرت میں زندگی ہو تو ایک جملہ کافی ہے, اور فطرت میں زندگی نہ ہو تو پوری زندگی چیختے رہو, چلاتے رہو. بتایا نا کل بتایا تھا نا ابو طالب کا واقعہ. اللہ کے رسول پوری زندگی کہتے رہے چچا کلمہ پڑھ لو, اور آخری وقت بھی کہا قل یا عمی لا الہ الا اللہ فی اذنی, آئے میرے چچا میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ. لیکن ابو طالب کو کلمہ نصیب نہیں ہوا, فطرت میں زندگی نہیں تھی, بغیر کلمے کے دنیا سے رخصت ہو گیا اور جہنم کا مستحق ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو, فطرت میں زندگی ہو تو ایک جملہ کافی ہوتا ہے, ایک لفظ کافی ہوتا ہے, اور پوری زندگی کے دل میں بٹھانے کے لیے اور پوری زندگی کے عمل کرنے کے لیے. آج ہم کہاں ہیں؟ ہمارے پاس کہاں ہیں نیکیاں؟ ہیں کوئی محاسبہ کرتا اپنی نیکیوں کا؟ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو, چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو. قرآن پڑھیے, اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کو بھی تم اپنے رب کے نام, اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے. ذرہ برابر بھی برائی کرو گے تو اس کو بھی تم اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو, اس میں کیا ہو جائے گا. کل میں نے بتایا تھا نا, چھوٹی سے چھوٹی نیکی, راستے سے گزر رہے ہیں پتھر پڑا ہٹا دو, کانٹا پڑا ہٹا دو, یہ نہ سمجھو یار یہ کوئی نیکی ہے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو. اللہ کے رسول ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں اور عورتوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا معاشر النساء, آئے عورتوں کی جماعت, آئے مستورات, آئے عورتوں, تم اپنے گھر میں, تم اپنے گھر کے پڑوس میں رہنے والی کسی پڑوسن کو صدقہ اور خیرات کرنے میں کبھی حقارت محسوس مت کرنا. تم اپنے گھر کے پڑوس میں رہنے والی پڑوسن کو صدقہ اور خیرات کرو, اگرچہ کچھ بھی دینے کے لیے نہ ہو تو ایک بکری کا کھر ہی دے دیا کرو. بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو, بکری کا کھر, بکری جس سے چلتی ہے, یہ پیروں کا یہ نچلے والا حصے کو کھر کہا جاتا ہے نا,
یہ عرب کے اندر سب سے گھٹیا چیز مانی جاتی تھی، سب سے کمتر چیز سمجھی جاتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آئے عورتوں اپنے پڑوسن کو صدقہ اور خیرات کرو، اگرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، بکری کا کھر بھی تمہیں دینا پڑے تو دے دو، صدقہ اور خیرات کرو، دو تم ان کو، صدقہ اور خیرات کرو، اس نیکی کو حقیر مت سمجھو. آئیے اور ایک اور روایت کی طرف میں تمہیں لے کے چلتا ہوں. بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، ولو بشق تمرہ پر غور کرو. فاتقوا النار، لوگوں تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ، دوزخ سے بچاؤ. کیسے بچاؤ؟ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ تمہیں کھجور کا ٹکڑا ہی دینا پڑے اس کو بھی اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرو. کھجور تو بڑا ہو گیا، یہ کھجور ہے، یہ کھجور نہیں ہے تمہارے پاس، آدھا کھجور ہے یا اس کا ایک ٹکڑا ہے تمہارے پاس، چوتھائی حصہ، 1/4 ڈیک، 1/4 کھجور، ایک کھجور کا بھی چوتھائی حصہ ہے آپ کے پاس. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بھی تمہارے گھر پہ رکھا ہے، فاضل ہے، تو ولو بشق تمرہ، تو وہ بھی کسی نہ کسی غریب کو یا غریب کے بچے کو دے دو، کھلا دو اس کو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. کھجور کے ٹکڑے کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی آدمی کھجور کا ٹکڑا دے گا؟ پورا کھجور دے دے گا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کھجور تو چھوڑو، ولو بشق تمرہ، اگر تمہارے پاس کھجور کا ٹکڑا ہی ہو تو اس کو بھی دے دو. یعنی اس نیکی کو بھی حقیر بس سمجھو. ارے یار کیا ہے میرے پاس، یہ اس کا کیا ہو جائے گا، ایک کھجور کا ٹکڑا دیں گے تو اس کا کیا پیٹ بھر جائے گا بیچارے گا، کیا بھرے گا؟ نہیں، اللہ کے نبی اکسا رہے ہیں، ابھار رہے ہیں، اگر تمہارے پاس کھجور کا ٹکڑا ہو تو تم اس کو بھی صدقہ و خیرات کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو دوزخ سے، جہنم سے بچاؤ، اگرچہ تمہارے پاس کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے کرو. وہ حدیث یاد ہے نا، بخاری کی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، جاءتنی سائلہ، میرے پاس مانگنے والی آئی، ومعہا صبیان، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. مانگنے لگی، میرے پاس ایک کھجور تھی، میں نے وہ کھجور لا کر اس عورت کو دے دیا. اس کھجور نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا، 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 اور اپنا خود نہیں کھایا. ان دونوں بچوں نے آدھی آدھی کھجور کھا لی اور چلی گئی وہ عورت اپنے بچے کو لے کر، بچوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے تو حضرت عائشہ نے پورا منظر بیان فرمایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت علیہ الجنہ، عائشہ جو عورت اپنے بچوں کے کھانے پینے کی آزمائش میں مبتلا کر دی گئی، جو اپنے بچوں کی پرورش میں آزمائی گئی اور اس آزمائش میں پوری اترتی ہے، اس عورت کے اوپر جنت واجب ہے. یعنی اس عورت نے خود بھوکا رہ کر اپنے بچوں کو آدھی آدھی کھجور دے دی، اپنے بچوں کو ٹکڑے دے دیے کھجور کے، خود بھوکی رہ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر جنت واجب کر دی. یعنی اس عورت کے اوپر جنت فرض ہو گئی، جنت واجب ہو گئی. غور کیجئے، کھجور کا ایک کھجور تھی، حضرت عائشہ نے وہی دے دی. اب آپ کہو گے ایک کھجور میں کیا ہوتا ہے، نہ عورت کا پیٹ بھرا نہ بچوں کا، لیکن حضرت عائشہ نے ایک کھجور تھی وہی دے دی. مسلم شریف کی حدیث میں 3 کھجوروں کا ذکر ہے. ایک کھجور اس عورت، 3 کھجور حضرت عائشہ نے اس عورت کو دے دی. اس عورت نے ایک کھجور اس بچے کو دے دی، ایک کھجور اس بچے کو دے دی، اور ایک کھجور اپنے کھانے کے لیے رکھ لی. بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لی. اور ماں جب کھجور کھانے لگی تو بچے اپنی ماں کے کھجور پر جھپٹ پڑے. ماں کو رحم آ گیا، ماں نے دیکھا کہ بیٹوں نے، میرے بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لی، لیکن ابھی بھوکے. تو ماں نے اپنی کھجور نہیں کھائی، بلکہ اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے آدھی اس کو دے دی، آدھی اس کو دے دی. اور ان بچوں نے یہ آدھی آدھی کھجور بھی کھا لی اور ماں نے خود کچھ نہیں کھایا. جب حضرت عائشہ نے یہ منظر اللہ کے نبی کو بتایا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے فرمایا وجبت علیہ الجنہ، اس عورت نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی. کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو. حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا. قحط مطلب سوکھا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے اناج نہیں ہے، غلہ نہیں ہے، سوکھا پڑ گیا. ابو بکر کا زمانہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملک شام سے
गल्ला लदा हुआ ऊंट आए थे जिस पर गल्ला लदा हुआ था, और ऊंट कितने थे? 1000 ऊंट। 100 नहीं, 10-20 नहीं, 100-200 नहीं, 1000 ऊंट था जिस पर अनाज लदा हुआ था, गल्ला लदा हुआ था। जब मदीने के ताजिरों को पता चला कि अब उस्मान गनी के पास 1000 ऊंट है गल्ले से लदे हुए, तो उनके पास आए और कहने लगे, आए उस्मान, क्या इन गल्ले को बेचोगे? हजरत उस्मान ने कहा, मुझे प्रॉफिट क्या दोगे, नफा क्या दोगे? फरमाया, आपके 10 रुपए का माल हम 12 रुपए में लेने के लिए तैयार हैं। 10 दिरहम का माल 12 दिरहम में लेने के लिए तैयार हैं। हजरत उस्मान ने फरमाया, फिर छोड़ो, मुझे इससे भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रही है। कहा कि अच्छा 13 ले लो, आपका हर 10 दिरहम के माल पर 13 दिरहम हमसे ले लो, हम उसको बेचेंगे जितना चाहेंगे, कहत पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, हमारा माल तो बिकी जाएगा, आप 10 के दिरहम पर 13 दिरहम ले लो। हजरत उस्मान कहते हैं, मुझे इससे भी ज्यादा मिल रहा है। और लास्ट में बोली लगती है, आए उस्मान, हम 10 का माल 15 दिरहम में लेने के लिए तैयार हैं। हजरत उस्मान कहते, रहने दो, 10 दिरहम पर तुम 15 दिरहम दोगे, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रही है। तब तमाम लोग उठ गए, जितने भी बिजनेसमैन थे वो उठ गए और कहने लगे, उस्मान, अगर इससे ज्यादा तुम्हें मिल रहा है तो उसी को दे दो, हम लोग चल रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। जब वो जाने लगे जितने बिजनेसमैन थे, तो पलट कर कहने लगे, उस्मान, हम जा तो रहे हैं, हमें अब नहीं चाहिए, 10 का माल हम 15 में लेने के लिए तैयार हैं, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते, और आप कह रहे हैं इससे भी ज्यादा हमें मिल रहा है। मदीने के सारे बिजनेसमैन यहां मौजूद हैं, मेरी नजर में अब कोई बाकी नहीं है, जो जितना बड़ा बिजनेसमैन है वो यहां मौजूद है, और हम सब लोग यहां हैं। फिर मुझे इतना तो बता दो कि 10 से का माल 15 में लेने के लिए हम लोग तैयार हैं, इससे ज्यादा तुम्हें कौन दे रहा है? सारे बिजनेसमैन तो यहां मौजूद हैं, फिर तुम्हें 10 का माल 15 से ज्यादा लेने में कौन तैयार है तुम्हारा? हजरत उस्मान मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि अल्लाह, मेरा अल्लाह मुझे इससे भी ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, तुम मेरे 10 दिरहम के माल को 15 में खरीदोगे, और मेरा अल्लाह 1 दिरहम का माल 10 दिरहम में ले रहा है, तुम 10 का 15 दोगे, और मेरा रब 10 का 100 दे रहा है, 1 का 10 दे रहा है, तुम 10 दिरहम का माल 15 दिरहम में ले रहे हो, और मेरा रब 10 दिरहम का माल 100 दिरहम में ले रहा है। यानी हम ये सारा का सारा माल 1000 गल्ले से लदे हुए उन ऊंटों पर, जो माल लदा हुआ, गल्ला लदा हुआ इन ऊंटों पर, हम ये सारा का सारा सदका करेंगे, खैरात करेंगे, अल्लाह की राह में खर्च कर देंगे, गरीबों और मिस्कीनों तक पहुंचाएंगे, और मेरा रब 1 दिरहम का माल का सवाब मुझे 10 गुना देगा, 10 गुना देगा, यानी 10 दिरहम का सवाब हमें 100 दिरहम के बराबर देगा। 1000 गल्ले से लदे हुए ऊंटों के सदके का सवाब 10 गुना बढ़ाकर, आप गौर करो, 1000 का 10 गुना बढ़ा दो तो 10,000 गल्ले से लदे हुए ऊंटों का सदका करने का सवाब हमें मिलेगा। इसलिए आप जाइए, हमें आपको माल नहीं बेचना है। मैंने कहा छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। देखो हजरत उस्मान गनी को 10 का 15 मिल रहा था, लेकिन इसके बावजूद गरीबों में और मिस्कीनों में सारा का सारा माल लुटा दिया, खर्च कर दिया, फी सबीलिल्लाह दे दिया। अब देखो यहाँ तो मदरसों के लिए, ताउन के लिए कितना मनाना पड़ता है, कितने झांसे देना पड़ते हैं, कितना बोतल में उतारना पड़ता है, तब जाकर 100 रुपए और 200 रुपए और 500 रुपए और 1000 रुपए हमारी जेब से निकलते हैं। हजरत उस्मान गनी की सखावत से सीखो। 1000 गल्ले से लदे हुए ऊंट, ये भी नहीं कहा चलो 1 ऊंट का माल हम खर्च कर देते हैं अल्लाह की राह में, नहीं, पूरा का पूरा 1000 ऊंट गल्ले से लदे हुए सबका सब खर्च कर दिया और सबका सब सदका और खैरात कर दिया। ये जज्बा था, ये जज्बा था हजरत उस्मान गनी का। छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में हजरत उमर का मामूल ये था कि रात में उठते, सुनिए, रात में उठते,
اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد وہ رات میں نکل جاتے اور ایک بوڑھی عورت کے گھر پہ جاتے، اس کے برتن صاف کر دیتے، اس کے کپڑے دھل دیتے اور اس کے گھر میں جھاڑو لگا دیا کرتے تھے۔ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ حضرت عمر فاروق کا معمول دیکھیے گا، کیا کر رہے ہیں؟ تہجد کی نماز پڑھی فجر کی نماز سے پہلے اور پھر چلے گئے، ایک بوڑھی عورت کے گھر گئے، اس کے برتن مانج دیے، اس کے کپڑے دھل دیے اور اس کے گھر میں جھاڑو لگا دیے۔ یہ ان کا معمول تھا، روزانہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن تہجد کی نماز پڑھ کے فجر کی نماز سے پہلے پہنچے، گھر میں جب گھسے تو کیا دیکھتے ہیں؟ برتن صاف ہیں۔ کپڑے دھلنا چاہا بوڑھی عورت کے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ کپڑے دھلے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ جھاڑو لی کہ جھاڑو سے گھر صاف کر دے تو کیا دیکھتے ہیں؟ گھر میں جھاڑو لگ چکی ہے۔ پوچھا ماں کون تھا؟ یہ آج گھر میں صفائی کیسے ہو گئی؟ کہا بیٹے میں کیا جانوں، میں تو آنکھوں سے اندھی ہوں، نابینا ہوں، مجھے کیا معلوم، میں تو سمجھی کہ تم ہی آئے ہو، برتن تم مانج رہے ہو، جھاڑو تم لگا رہے ہو، کپڑے تم دھل رہے ہو۔ کہا ماں میں نہیں تھا۔ کہا بیٹا مجھے نہیں معلوم پھر کون تھا۔ حضرت عمر فاروق دوسرے دن بھی یہی ٹائم پر آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ دوسرے دن بھی برتن مانجے جا چکے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دوسرے دن بھی برتن مانج کر ختم ہو، برتن مانجے جا چکے ہیں، جھاڑو لگ چکی ہے، کپڑے دھلے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر سمجھ گئے، عمر کوئی ہے جو تم سے پہلے آتا ہے، کپڑے دھل جاتا ہے، برتن صاف کر جاتا ہے، جھاڑو لگا جاتا، کوئی ہے جو تم سے پہلے بھی یہ کام کر جاتا ہے۔ پتہ لگانا چاہیے کہ کون ہے۔ اب حضرت عمر جاسوسی کرنے لگے چپکے سے، دیکھیں کہ کون ہے۔ تو تہجد کی نماز پڑھ کے آئے اور چپکے سے چھپ گئے ایک درخت کی آڑ میں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنا چہرہ چھپایا ہوا چادر سے آتا ہے رات کے اندھیرے میں اور اسی بوڑھی عورت کے گھر میں چلا جاتا ہے، برتن مانجتا ہے، جھاڑو لگاتا ہے، کپڑے صاف کرتا ہے، اور اس کے بعد میں جب وہاں سے نکلتا ہے تو جیسے ہی وہ گھر سے نکلتا ہے حضرت عمر فاروق نے اس کو پکڑ لیا۔ رکیے، اپنا چہرہ کھولیے تو کون ہیں آپ؟ یہ میرا کام آپ کیسے کر رہے ہیں؟ اب اس نے کہا یہ میرا تیرا کیا لایا ہے، تم پہلے آ جاؤ، تم کر لو، ہم پہلے آ جائیں، ہم کر لیں، چہرہ نہیں دکھا سکتا۔ حضرت عمر نے کہا تمہیں اللہ کا واسطہ چہرہ کھولو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے بھی پہلے یہ کام کون کرنے آتا ہے۔ جب اللہ کا واسطہ دیا اور جب چہرہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں۔ ارے آج آپ کے علاقے کا چیف منسٹر کسی غریب کے کپڑے کیا دھلے گا؟ آپ کے یہاں کا معمولی مکھیا اور سرپنچ بھی، آپ کے علاقے کا معمولی مکھیا اور معمولی سرپنچ بھی کسی غریب کے، کسی بوڑھی عورت کے کپڑے اپنے ہاتھ سے نہیں دھل سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفۃ المومنین ہیں، اور کیا حضرت عمر دیکھتے ہیں کہ کون کپڑے صاف کر رہا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ کون ہے ابو بکر صدیق جو برتن مانج رہے ہیں؟ کون ہے جو گھر میں جھاڑو لگا رہا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں بتانا یہی چاہتا تھا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، یہ جھاڑو لگانا میرے بھائی ایک معمولی نیکی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق جھاڑو لگا رہے ہیں۔ برتن مانج دینا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کو اپنی انسلٹ کا خیال ہو تو بھلے ہی نہ مانجے، ورنہ برتن مانجنا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ برتن مانج دینا، کپڑے دھل دینا، جھاڑو لگا دینا، یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر ان کاموں کو بھی حقیر نہیں سمجھا کرتے تھے، حضرت عمر ان کاموں کو بھی حقیر نہیں سمجھا کرتے تھے، اس لیے فرمایا کوئی بھی چھوٹا سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ کھجور نہ ہو، کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ و خیرات کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہیں سمجھتا ہے، اور مسلمان مومن وہ ہوتا ہے جو چھوٹے سے چھوٹا گناہ کو بھی پہاڑ سمجھتا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا،
مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو پہاڑ کے برابر سمجھے، بہت بڑا سمجھے۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ جو بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معمولی سمجھے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو بڑے سے بڑے گناہ کو بھی یہ سمجھے کہ ناک پر مکھی بیٹھی تھی ایسے اڑایا اور اڑ گئی، یعنی بڑے سے بڑے گناہ کو بھی وہ سمجھتا ہے جیسے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا دیا۔ یہ منافق ہوتا ہے، منافق۔ اندازہ لگا رہے ہیں آپ؟ مسلمان کبھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھتا، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہیں سمجھتا بلکہ بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، اے لوگوں جن گناہوں کو تم معمولی سمجھ کر جاتے ہو، ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہم چھوٹے سے چھوٹے اور معمولی سے معمولی گناہ کو بھی پہاڑ کے برابر سمجھا کرتے تھے، پہاڑ کے برابر جانا کرتے تھے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمولی سے معمولی گناہ کو بھی پہاڑ کے برابر سمجھا کرتے تھے۔ اور مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کے سامنے ایک راستہ مصیبت کا ہو اور دوسرا راستہ معصیت، گناہ اور نافرمانی کا ہو۔ ایک راستہ تو ہو مصیبت کا، پریشانی کا، اور دوسرا راستہ ہو گناہ کا۔ تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے لیکن گناہ کے راستے کو اختیار نہیں کرتا۔ اب میں مثال دوں گا، ذرا سنیے گا میرے پیارے ساتھیوں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے سامنے اگر دو راستے آ جائیں، ایک طرف پریشانی کا راستہ، مصیبت کا راستہ، اور دوسری طرف گناہ کا راستہ۔ کوئی کام کرنے میں پریشانی ہے اور اس کام کو نہ کرنے میں عیش و آرام ہے لیکن گناہ ہے، تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو پریشانی اور مصیبت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، اور ان کے بھائیوں نے برگلا لیا اپنے ماں باپ کو، اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو بہکا لیا۔ اے ہمارے ابو، ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جنگل میں، ہمارے ساتھ کھائے گا، پیے گا، کھیلے گا، دوڑے گا، آپ یوسف کو اپنے پاس رکھتے ہیں ہر وقت، ہمارے ساتھ بھی تو اس کو بھیجیے، ذرا سیر و تفریح کرے، چلے پھرے، گھومے، ٹہل کر دیکھے۔ اور باپ نے بہت منع کیا لیکن بیٹوں نے منا لیا، اور باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ، دوسرے بیٹوں کے ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ، لے جاؤ، لیکن یاد رکھنا، خیال رکھنا یوسف کا، چھوٹا بچہ ہے، دیکھو۔ اور جب یہ لوگ جنگل کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو اب صلاح و مشورہ کرتے ہیں کہ یوسف کو کیا کریں۔ پھر ایک حتمی فیصلہ کرتے ہیں کہ مارنا ٹھیک نہیں ہے، قتل کرنا ٹھیک نہیں ہے، یوسف کو ہم ایک ویران کنویں میں ڈال دیتے ہیں، یوسف کو ہم ایک اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کوئی آئے گا اور اٹھا کر یوسف علیہ السلام یوسف کو لے جائے گا، پھر وہ اپنے یہاں پالے گا، پوسے گا، بڑا کرے گا، ہمیں کیا مطلب، ہم سے تو ایک مصیبت چل جائے گی۔ ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ، ہمارے باپ یعقوب یوسف سے محبت کرتے ہیں اور وہ جگہ ہمیں اپنے دل میں نہیں دیتے جو یوسف کا مقام ہے۔ پھر ان لوگوں نے عزم مصمم کر لیا اور یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں کے اندر پھینک دیا، کنویں میں ڈال دیا، اور روتے ہوئے اپنے گھر آتے ہیں۔ ایک یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار لی، ان کا کرتا اتار لیا، اور ایک بکری کو ذبح کر کے بکری کا جھوٹا خون، بکری کا خون اس قمیض میں لگا کر لے آئے، اور جب اپنے گھر پہ آتے ہیں تو اپنے ابا سے کہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں، یا ابانا، آئے ہمارے ابو جان، انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب۔ اے ابو جان، ہم یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور ہم کھیل کود میں لگ گئے، نستبق، ہم کھیل کود میں لگ گئے، ہم دوڑ بھاگ میں لگ گئے،
वतरकना यूसुफ इंद मताइना, और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया कि तुम इसकी देख रेख करना। हम लोग इधर उधर खेल कूद में लग गए। फअकलहु ज़िब, भेड़िया आया और भेड़िया यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा गया। भेड़िया आया और भेड़िए ने यूसुफ को फाड़ दिया। अरे हमारे अब्बू, आप हमारी बात पर ईमान क्यों लाएंगे? आप हमारी बात क्यों मानेंगे? वमान बिमुमिनिन लना, आप हमारी बात क्यों मानेंगे? वलौ कुन्ना सादिकीन, अगरचे हम सच्चे ही क्यों ना हो, हम सच बोल रहे हैं, फिर भी आपको हमारी बात का यकीन नहीं होगा। अपने माँ बाप से ये बात कह दी याकूब अलैहिस्सलाम से। इधर एक काफिला आया, सुनिए, इधर एक काफिला आया, उसको प्यास लगी तो कुएं के पास चला गया। उसने डोल डाला, डोल, और उस यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल में बैठ गए। उसने जब खींचा तो डोल भारी लगा। उसने झांक कर देखा तो एक छोटा बच्चा पड़ा हुआ है यूसुफ। उसने काफिले वालों को खुशखबरी सुनाई, या बुशरा हाजा गुलाम, आए काफिले वालों खुशखबरी सुनो, ये तो एक बच्चा पड़ा है, यहां तो एक लड़का पड़ा हुआ है, बच्चा, बड़ा खूबसूरत बच्चा यहां कुएं में पड़ा हुआ है। निकाला, मिस्र के बाजार में ले गए और वहां उस बच्चे को बेच दिया गया। और जानते हो, इतना खूबसूरत बच्चा यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनकी खूबसूरती का जिक्र कुरान में मौजूद, लेकिन इस खूबसूरत बच्चे की कीमत भी क्या लगी मिस्र के बाजार में, जानते हो? उनको पैसा चाहिए था। कहते नहीं कि कोई चोरी का माल हो या ऐसा कोई माल हो तो आदमी जल्दी हटाता है। कभी कभी 20,000 का मोबाइल 2,000 में देके चला जाता है कि जल्दी हटे, जल्दी से निकले, और पकड़ा जाए तो दूसरा पकड़ा जाए, हम ना पकड़े जाएं। ऐसे उन्होंने देखा कि ये यूसुफ हमें मिले तो जल्दी से इनको हटा दिया जाए। और मिस्र के बाजार में जब बोली लगी तो जानते हो, बहुत कम कीमत में उनको बेच दिया गया। वशरऊहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा। कुरान के अल्फाज देखो मेरे भाइयों, उन लोगों ने चंद सिक्कों में यूसुफ को बेच दिया, चंद टकों में, चंद खोटे सिक्कों में यूसुफ को बेच दिया। लो, यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह मिस्र के मेहमान बने। धीरे धीरे बादशाह मिस्र के पास पहुंचे। बादशाह मिस्र ने अपनी बीवी से कहा, ये बच्चा है, इसकी देखरेख करो, आगे चलकर हो सकता है कि हम इसको बेटा बना लें। देखो, इसकी खिदमत करो, देखभाल करो। और बादशाह मिस्र के घर में यूसुफ की परवरिश होने लगी। धीरे धीरे बड़े होते गए और एक दिन आया कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जवानी को पहुंच गए। यहां खूबसूरती अपनी कयामत बर्पा कर रही थी और यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवान हो गए। और उधर बादशाह मिस्र की बीवी का दिल हचकोले लेने लगा। वो इस गुलाम पर, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अंदर ही अंदर दिलो जान से फरेफ्ता थी, दिलो जान से कुर्बान थी। धीरे धीरे ये चर्चा मिस्र की औरतों में होने लगा। और मिस्र की औरतें, और औरतों में किसी बात का चर्चा बहुत जल्दी होता है। कोई भी बात हो, अगर आपको बहुत जल्दी फैलाना हो तो बस 2-4 औरतों में फैला दो, शाम तक होते होते पूरे गांव में ऑटोमेटिक फैल जाएगी। ये बात मिस्र की औरतों में फैल गई। ओ बादशाह की बीवी, ओहो, अपने गुलाम पे मरती है, अपने गुलाम को दिल दे बैठी है, अपने गुलाम के साथ मुंह काला करना चाह रही है, अपने गुलाम के साथ ये हरकत करती है। बादशाह मिस्र की बीवी के चर्चे जब मिस्र की औरतों में होने लगे तो उस औरत ने, यानी बादशाह की बीवी ने, सारी औरतों को दावत दे दी। गौर कीजिए, सारी औरतों को दावत दे दी, सबके सामने फल रख दिए, सबको छुरियां दे दी। और जब वो फलों को काटने लगी तो उस औरत ने, बादशाह मिस्र की बीवी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, आए यूसुफ, इन औरतों के सामने से गुजर जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम उन औरतों के सामने से गुजर रहे हैं, अपनी मालिकन की बात मानना पड़ेगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने
بادشاہ اپنے مالک کی بیوی کی بات مانتے ہوئے ان عورتوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ جب ان عورتوں کے سامنے سے گزرے تو ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا، یوسف علیہ السلام کو دیکھا، قرآن کہتا ہے وہ پھل کاٹ رہی تھی، بجائے پھل کاٹنے کی وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، انہوں نے اپنے اپنے انگلیوں پر چھریاں چلا لی، اپنی اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا۔ اور جب یوسف پر نظر پڑی تو چیخ پڑی، مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ کوئی انسان نہیں ہے، ما هَذَا بشر، یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، نہیں یہ تو ایک معزز اور مکرم فرشتہ نظر آتا ہے، یہ کوئی انسان لگتا ہی نہیں ہے، دیکھو کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین و جمیل ہے، یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ابھی صرف بادشاہ کی بیوی فریفتہ تھی یوسف پر، اب مصر کی ساری عورتوں نے دل دے بیٹھا یوسف کو۔ ہر عورت چاہنے لگی کہ یوسف ہمارے ہو جائیں، یوسف ہمارے ہو جائیں۔ ایک فتنہ کھڑا ہو گیا۔ اب بادشاہ کی بیوی نے کہا، دیکھا، دیکھ لیا تم نے، اب بتاؤ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اس کو میں نے بہت بہکایا، اپنی طرف مائل کیا، لیکن یہ بچا رہا، اور پھر یوسف کے سامنے دھمکی دیتی ہے بادشاہ کی بیوی، اے عورتوں، اے مصر والیوں سنو، اگر یوسف نے میری بات نہیں مانی، میری خواہش پوری نہیں کی، میں اس سے جو چیز چاہتی ہوں، اگر میرا مطالبہ اس بچے نے، اس لڑکے نے، اس غلام نے اگر پورا نہیں کیا تو یہ جیل میں سڑے گا، یا سخت سے سخت سزا میں اس کو دلاؤں گی، سخت سے سخت سزا دلواؤں گی یا جیل میں سڑے گا۔ اب یوسف علیہ السلام کو جب دھمکی ملتی ہے تو یوسف علیہ السلام کے پاس دو ہی راستے تھے۔ ایک راستہ تو یہ تھا مصیبت کا، اس عورت کی بات نہ مانیں اور جیل میں چلے جائیں، یہ مصیبت کا راستہ تھا۔ میں نے کہا نا، مومن کے لیے اگر ایک طرف مصیبت کا راستہ ہو اور ایک طرف گناہ کا راستہ ہو، معصیت کا، تو مومن مصیبت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے لیکن گناہ کا راستہ اختیار نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے۔ یہاں بادشاہ مصر کی بیوی نے کہا کہ اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو اس کو سخت سے سخت سزا دلواؤں گی یا جیل کے اندر سڑے گا۔ یوسف علیہ السلام کے پاس دو ہی راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ بادشاہ کی بیوی کی بات مان لیں اور جو وہ کہہ رہی ہے اس کی مرضی کو پورا کر دیں۔ اگر ایسا کر لیتے، بادشاہ کی بیوی کی بات مان لیتے تو پانچوں انگلی گھی میں تھی۔ بادشاہ کی بیوی ان کو بچاتی بھی، بادشاہ کی بیوی ان کا خیال بھی رکھتی، بادشاہ کی بیوی ان کو تنہائی کا موقع بھی دیتی، بادشاہ کی بیوی ان کی عزت و تکریم بھی کرتی، بادشاہ کی بیوی ان کو اچھی طریقے سے ان کی حفاظت بھی کرتی، سب کچھ کرتی، اور جو وہ چاہتے وہ ان کو ملتا رہتا۔ لیکن یہ راستہ گناہ کا راستہ تھا، یہ راستہ معصیت کا راستہ تھا۔ اب دوسرا راستہ یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ تھا کہ میں اس غلط راستے پر نہیں چلوں گا۔ تو وہ عورت کہہ رہی ہے میں جیل میں ڈلوا دوں گی، میں سخت سے سخت سزا دلواؤں گی۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ راستہ پسند کر لیا اور نظریں آسمان پہ ڈالی اور فرمایا، الہ العالمین، اے میرے پروردگار، بادشاہ مصر کی بیوی نے یہ ٹھان لیا ہے کہ میں اس کے ساتھ غلط کام کروں، اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہے اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اس کو سزا دلواؤں گی اور جیل میں ڈلوا دوں گی۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، اے میرے رب، مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے، مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے جس برے کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، اور بادشاہ مصر کی بیوی مجھے چاہ رہی ہے۔ اس کام کے کرنے سے بہتر اور زیادہ اچھا میرے لیے یہ ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں۔
وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا، اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے میری حفاظت نہ کی۔ یہ عورت کی چالیں کتنی خطرناک ہوتی ہیں، آپ کو اپنے گھر میں پیار و محبت کے جال میں پھنسا کر بلا بھی لیں گی اور آپ کو پھنسوا بھی دیں گی، آپ کو پھنسوا بھی دیں گی۔ تو اسی لیے یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ مجھے جیل جانا زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے، بنسبت اس کے جس برے کام کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا، اَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں بھی ان کی طرف جھک جاؤں گا، میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، میں بھی ان کے ساتھ غلط کام کر بیٹھوں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اے اللہ میں جاہلوں اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا، اس لیے اللہ مجھے ان کے شر و فتن سے اور ان کی چالوں سے تو میری حفاظت فرما۔ اس واقعے کی روشنی میں جو قرآن کی آیت سے میں نے ثابت کیا ہے، کیا پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے ایک طرف مصیبت کا راستہ ہو اور ایک طرف گناہ کا راستہ ہو، تو وہ مصیبت کو اٹھانا اور پریشانی کو مول لینا یہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے، لیکن گناہ کو اختیار نہیں کرتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ ہمارے اور آپ کے پاس یہ نشانیاں ہیں، کیا ہم مومن ہیں؟ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے یاد رکھیے میرے ساتھیوں، گناہوں کی دلدل سے بچیے، گناہوں کی دلدل سے بچیے، اور اللہ رب العالمین کو پکارتے رہیے، اپنے گناہوں کی توبہ اور معافی مانگتے رہیے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے اللہ کے بندو اگر تم نے گناہ کر کے، اگر تم نے ظلم کر کے، اگر تم نے عیاری و مکاریاں کر کے گناہ کر ڈالے اور زمین و آسمان بھی بھر لیے، اپنی جانوں پر تم نے ظلم کیا، اپنی جانوں پر تم نے ظلم کیا ہے اور تم حد سے آگے بڑھ چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دو اے اللہ کے بندو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو اب بھی معاف کر دے گا، بشرط یہ کہ تم سچے دل سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی ہے وہ اسی سے متعلق ہے، توبہ اور استغفار سے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ آئے مسلمانوں، آئے ایمانوں والو، تم اللہ سے خالص اور سچی توبہ کرو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمانوں والو تم اللہ سے خالص اور سچی توبہ کرو۔ خالص اور سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبۃ نصوحا کیا ہوتی ہے؟ توبہ کے مفہوم میں یہ تین چیزیں شامل ہیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ سے توبہ کرتا ہے اور یہ تین چیزیں اس کی توبہ میں شامل نہیں ہیں تو وہ توبہ نہیں ہے۔ کوئی گناہ ہو گیا، اللہ توبہ 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 توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی گناہ کر بیٹھے، توبہ توبہ توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبۃ نصوحا میں تین چیزیں شامل ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے یا ہو گیا تو ہمیں اس پر ندامت ہو، اوف یہ ہم کیا کر بیٹھے۔ پہلی چیز، کوئی غلطی ہم سے ہو جائے، کوئی گناہ جب ہو جائے تو اس پر پہلی چیز کیا؟ نادم ہونا، شرمندہ ہونا، یہ ہم سے کیا ہو گیا، اللہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، جو گناہ ہم کر رہے ہیں اسی وقت اس کو چھوڑ دیں۔ مان لیجئے شراب پی رہے ہیں، 2 ہی گھونٹ پیے تھے، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، توبہ توبہ استغفر اللہ، یہ کیا ہو گیا، یہ تو حرام چیز ہے۔ پہلی چیز شرمندگی، اور دوسری اب نہ پیئیں، فوراً چھوڑ دیں، دور کر دیں۔ ترک گناہ فوراً اسی وقت،
اور تیسری چیز اس میں کیا شامل ہے؟ اے اللہ بہت بڑا جرم ہو گیا، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آئندہ کبھی میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ یہ تین چیزیں سمجھ لیا نا؟ پہلی چیز شرمندگی ہو، اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ دوسری چیز اس غلطی کو، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دو، اگر کر رہے ہو تو اسی وقت ترک کر دو، اب نہ کرو، اسی وقت چھوڑ دو۔ اور تیسری چیز آئندہ مستقبل میں، فیوچر میں پھر کبھی وہ غلطی نہ کرنے کا عزم اور ارادہ بھی پکا ہو کہ اب آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ یہ تین چیزیں جب تک ہماری توبہ میں شامل نہیں ہوں گی میرے پیارے ساتھیوں، ہماری توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ تو ہے لیکن توبتن نصوحا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمانو والو تم اللہ سے توبہ کرو سچی اور خالص۔ جب تم سچی اور خالص توبہ کرو گے تو عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، جب تم خالص اللہ سے سچی توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ توبہ کون کرتا ہے؟ مسلمان۔ توبہ کون کرتا ہے؟ مومن۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دونوں صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے۔ آج میں تمہیں ایک ایسی چیز بتلا رہا ہوں، اس کو اگر سمجھ لیا تو بہت کچھ سمجھ لو گے۔ اللہ نے انسان کو دونوں صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے۔ اللہ نے انسان کو اچھے کام کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے اور اللہ نے انسان کو برے کام کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ انسان کو اچھے کام کرنے کی طاقت بھی دی ہے اور برے کام کرنے کی بھی طاقت دی ہے۔ اللہ نے انسان کو نیکیاں کرنے کی بھی صلاحیت دی ہے اور گناہ کی بھی صلاحیت دی ہے۔ ہاں، اور گناہ کرنے کی صلاحیت دی ہے تو گناہوں سے بچنے کی بھی صلاحیت دی ہے۔ انسان نیکیاں کر سکتا ہے تو برائی بھی کر سکتا ہے، دونوں صلاحیتیں ہیں۔ انسان برائیاں کر سکتا ہے تو برائیوں سے بچا بھی سکتا ہے اپنے آپ کو۔ یہ دونوں صلاحیتیں دے کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے۔ یہ صلاحیت اللہ نے فرشتوں کے اندر نہیں رکھی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو صرف نیکیاں کرنے کی صلاحیت دی ہے، گناہ کرنے کی صلاحیت فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ کسی فرشتے سے کہو جوا کھیل کے دکھاؤ تو کوئی فرشتہ جوا نہیں کھیل سکتا۔ کسی فرشتے کو کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس نے شراب پی؟ نہیں پی سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو گناہ کرنے کی صلاحیت دی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو گناہ کرنے کی بھی صلاحیت دی اور نیکی کرنے کی بھی صلاحیت دی، اور یہی انسان کا کمال ہے۔ کمال جانتے ہو؟ انسان کے مکمل ہونے کی دلیل یہی ہے۔ فرشتے مکمل نہیں ہیں، انسان مکمل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کا درجہ فرشتوں سے بھی بلند رکھا ہے، بلند فرشتوں سے بھی بلند رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتوں نے اللہ کو دیکھا، فرشتوں نے جنت دیکھی، فرشتوں نے جہنم دیکھی۔ فرشتوں نے تو جنت جہنم دیکھی ہے، اگر وہ اللہ کی ہر وقت عبادت کرتے ہیں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اور مسلمانوں نے جنت نہیں دیکھی پھر بھی جنت میں جانے کی خواہش، جہنم نہیں دیکھی پھر بھی جہنم سے بچنے کی خواہش، جہنم نہیں دیکھی پھر بھی دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ہم نے اور آپ نے دوزخ جہنم نہیں دیکھی پھر بھی یہ دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے، جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے۔ ان عذابها کان غراما، تیرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت اور چمٹنے والا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو یہ دعا کرنا پڑتی ہے۔ کیوں؟ حالانکہ جہنم دیکھی نہیں ہے۔ ایک بوڑھا آدمی ہے اور وہ اندھا ہے۔ ایک اندھا آدمی جا رہا ہے اور راستے سے خوبصورت لڑکی چلی آ رہی ہے، خوبصورت، حسین و جمیل، بلا کی حسین و جمیل، لیکن ایک اندھا نوجوان جا رہا ہے، اس بیچارے کو لڑکی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اس میں اس اندھے کا کیا کمال ہے؟
اب وہ اندھا اس لڑکی کو دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے، اس کے حسن و جمال کو دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے، تو اس میں اندھے کا کیا کمال ہے؟ اگر اندھا اس لڑکی کو نہیں چھیڑتا ہے، یا اندھا اس لڑکی کے قریب نہیں جاتا ہے، یا اس لڑکی سے کچھ گفتگو نہیں کرتا ہے اور اس لڑکی کو نہیں دیکھ رہا، تو اس میں اندھے کا کیا کمال ہے بھائی؟ اس کو تو دکھتا ہی نہیں ہے۔ کمال تو اس نوجوان کا ہے جو پوری طریقے سے جوان ہو چکا ہے اور سامنے سے خوبصورت لڑکی آ رہی ہے، بلا کی حسینہ ہے، اس کی نظریں اٹھیں لیکن اس نے اپنے نگاہوں کو نیچا کر لیا، فوراً نگاہ کو جھکا لیا، باوجود اس کے کہ آنکھیں تھیں، باوجود اس کے کہ اس لڑکی کو دیکھ سکتا تھا، باوجود اس کے کہ یہ اس لڑکی سے باتیں کرنے پر قادر تھا، طاقت تھی اس کے پاس سب کچھ، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو بچایا اور نظریں نیچی کر لی۔ یہ ہے انسان کا کمال کہ طاقت ہونے کے باوجود دیکھنے کی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ ہے کہ اس لڑکی کے پاس جا سکتا تھا لیکن نہیں جا رہا ہے، طاقت ہونے کے باوجود اس اپنے آپ کو بچا رہا ہے، یہ ہے کمال میرے بھائیوں۔ اس لیے میدان محشر میں قیامت کے دن جو لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، جو لوگ قیامت کے دن جن کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، ان لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہوگا، ان لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہوگا میرے بھائیوں جس کو دنیا میں کسی خوبصورت لڑکی نے بلایا، رجل طلبت امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، جس کو خوبصورت لڑکی نے گناہ کرنے کی دعوت دی کہ آؤ، اس کے پاس وقت بھی ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، اس کے پاس ٹائم بھی ہے، اس کو کوئی لڑکی حسین و جمیل دعوت نظارہ بھی دے رہی ہے، اس کو غلط کام کے لیے بلا بھی رہی ہے اور اس کو سارے موقع بھی فراہم کر رہی ہے، اس کے پاس بھی موقع، اس کے پاس بھی موقع، اس کے پاس بھی ٹائم ہی ٹائم، اس کے پاس بھی ٹائم ہی ٹائم، زنا کی طاقت ہونے کے باوجود اور سارے اسباب ہونے کے باوجود، سارے راستے کھلے ہوئے ہونے کے باوجود بھی میرے بھائیوں اس آدمی نے اس لڑکی سے کہہ دیا انی اخاف اللہ، تم اپنا گھر جاؤ، تم اپنا راستہ دیکھو، میں اپنا راستہ دیکھتا ہوں، مجھے اللہ سے خوف ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا، میں تمہاری بہکی بہکی باتوں کا شکار نہیں ہو سکتا، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ جس نے اللہ کا خوف دکھایا اور اس لڑکی کو دھکا دے دیا، نہیں مجھے تم سے دوری اختیار کرنا، موقع ہونے کے باوجود، لڑکی کی پرمیشن ہونے کے باوجود، لڑکی کی اجازت ہونے کے باوجود اس نے اس کو ہٹایا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا لیا، یہ ہے کمال۔ ایسا انسان قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا، جب قیامت کے دن اور کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو دونوں صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے، انسان کو گناہ کی طاقت بھی دی ہے اور نیکیوں کی طاقت بھی دی ہے، انسان نیکی کا کام بھی کر سکتا ہے اور گناہ کا کام بھی کر سکتا ہے، لیکن کمال تو یہ ہے کہ گناہ کرنے پر طاقت ہونے کے باوجود گناہ نہ کرے۔ فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ گناہ کی طاقت ہی نہیں ہے، اور ہم اور آپ گناہ کر سکتے ہیں، گناہ کی طاقت ہونے کے باوجود ہم گناہ نہ کریں، تو یہ ہے کمال۔ اور اسی لیے انسان کا درجہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے بھی بلند کر دیا، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر گناہ کی طاقت تھی لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ فرشتے جو ہیں کرامن کاتبین جو ہمارے کاندھوں پر رہتے ہیں، مجال ہے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ زنا کر لیں، اللہ نے یہ طاقت دی نہیں ہے ان کو۔ قبر میں فرشتے آتے ہیں حساب و کتاب کے لیے، منکر نکیر، مجال ہے کہ کوئی فرشتہ کسی عورت کے ساتھ زنا کر لے؟ نہیں، کیوں؟ اللہ نے طاقت ہی نہیں دی زنا کی۔ زنا کی طاقت انسان کے پاس ہے اور طاقت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو زنا سے بچا لے، یہ ہے فرشتوں سے بھی بڑا کام، یہ ہے بڑا دل گردے کا کام۔ اور جس نے اس کام کو اب کر لیا، انجام دے لیا، طاقت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بچا لیا، میرے بھائیوں اس کا مقام و مرتبہ فرشتوں سے بلند ہے، فرشتوں سے بلند۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ایسی جنتوں میں تمہیں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں۔ آؤ ایک اور نظریے سے سمجھو، جس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، یعنی فرشتے، جس مخلوق میں گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی،
اللہ نے اس کو زمین کا خلیفہ بھی نہیں بنایا، اور جن لوگوں میں گناہ کرنے کی صلاحیت تھی اللہ نے ان کو خلیفۃ الارض بنا دیا، یعنی انسان کو، آدم کو خلیفۃ الارض زمین کا خلیفہ بنایا۔ کیوں؟